حیات انسانی میں دکھ سکھ آتے ہی رہتے ہیں، زندگی اسی سے عبارت ہے۔ ہمارے جیون میں بھی ایک وقت ایسا آیا جب بھائی تعلیم چھوڑ کر ملازمت کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ والد صاحب بوڑھے تھے، صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ وہ اچانک بیمار پڑ گئے۔ دکانداری سے جو قلیل آمدنی ہوتی تھی، اسی سے گزارا چل رہا تھا۔ بیماری کی وجہ سے ابا اب سارا دن دکان پر نہ بیٹھ سکتے تھے۔ جس روز افاقہ ہوتا دکان کھول لیتے، 2-4 گھنٹے بیٹھتے، شام سے کچھ پہلے بند کر کے بستر پر رہتے ہوئے بستر سے ہی لگ گئے۔ ادھر دکانداری تو مستقل وقت دینے سے ہی ہوتی ہے، ورنہ گاہک کسی اور دکان کا رخ کر جاتے ہیں اور گاہکی کا رشتہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ابا کو کاروبار کے بند کرنے کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے کریانے کی بیوپاری میں بہت محنت کی تھی۔ جب گھر کی گاڑی دھکے کھانے لگی، 3 کے بجائے چولہا بھی 2 وقت جلتا، پھر بھی ابا نے کلیم کو سمجھایا کہ تو یہ وقت کٹ جائے گا مگر تم تعلیم نہ چھوڑو، ہم تنگی ترشی سہ لیں گے۔ انسان ایک وقت کی روٹی کھا کر بھی زندہ رہ جاتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے بیماری کے اخراجات برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجبوری یہ کہ انسان اپنے پیارے کو آنکھوں کے سامنے مرتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تبھی بھائی نے بڑی تگ و دو کے بعد ایسی نوکری تلاش کر لی کہ صبح کالج اور رات کو ملازمت کرتے تو پھر سے گھر کا گزارا چلنے لگا۔ محنت سے میرے بھائی کی صحت پر اثر پڑنے لگا۔ جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہو اور کبھی زندگی میں پہلے مشقت کی چکی کا ہتھے نہ پھیڑا ہو، اس کے لیے دگنی محنت ایک گھمگیر کام بن جاتی ہے۔ کلیم جلد حالات سے گھبرا گیا، کہتا آپا جی میرا جی کرتا ہے کہ کہیں نکل جاؤں، زندگی ایک کھٹارا مشین لگنے لگی ہے۔ میں کلیم کو تسلی دیتی، بھائی ہمت نہ ہارو، تعلیم کے یہ چند سال گزر جائیں گے، اس کے بعد تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو، کبھی کبھی چھٹی کے دن دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کو چلے جایا کرو۔ سیر و تفریح پیسے کے بغیر نہیں ہوتی۔ دوست 4 روپے خرچ کریں گے تو 2 روپے مجھ کو بھی ان پر خرچ کرنا پڑیں گے۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو، ایسا کرو کہ خالہ صفیہ کے پاس چلے جایا کرو۔ میری ایک ہی خالہ تھی جو خاصی امیر تھی، امی بھی کبھی وہاں چلی جاتی تو میں بھی ساتھ ہو لیتی تھی، واؤ بھگت کرتی، کچھ دکھ سکھ ان کے ساتھ بانٹ لینے سے جی شاداب ہو جاتا۔ کلیم بھائی کو ان کے گھر جانا بھی گراں ہوتا کہ وہاں جا کر ان کے بڑبولے بچوں کے درمیان ان کو احساس محرومی ستانے لگتا تھا۔ بار بار میرے کہنے سے ایک دن وہ خالہ کے ہاں جانے کو تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں فائزہ سے مل لوں گی۔ اتوار کے روز ہم بہن بھائی خالہ صفیہ کے گھر چلے گئے۔ خالہ نے عزت سے بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ ہم نے گھر کے تنے ہوئے ماحول سے نکل کر خود کو خوشگوار ماحول میں پایا۔ اتنے میں اسکول سے خالہ کی چھوٹی بیٹی لبنہ آ گئی۔ لبنہ اپنی ماں کی لاڈلی تھی۔ اس وقت وہ اپنے اسکول کے فنکشن سے آئی تھی، خوبصورت لباس میں ملبوس، بنی ٹھنی ہوئی۔ مجھ کو صفیہ کے ساتھ باتوں میں مشغول پا کر اس نے کلیم بھائی کی طرف رخ کر لیا۔ بولی، کلیم بھائی آپ ہمارے گھر بہت دنوں بعد آئے ہو، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے، خدا کا شکر ہے، خالہ سے ملنے چلا آیا۔ بولی، بس۔ بھائی کا جواب سن کر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو مجھ میں اس قدر غور سے؟ یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم ہر بار ایسے ہی کپڑوں میں آتے ہو، کیا تمہارے پاس بس یہی ایک جوڑا ہے اور کپڑے نہیں ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو کہو، 1-2 نئے جوڑے میں ہی تم کو بنوا دوں، کس خوشی میں؟ بھائی نے کہا، ارے بھائی میرے سر کے صدقے پہن لینا۔ اس کے تو یہ توہین امیز الفاظ سن کر کلیم بھائی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ مجھ سے کہا، میں جا رہا ہوں ملیحہ، تم نے چلنا ہے تو چلو ورنہ بعد میں خود آ جانا۔ خالہ روکتی رہ گئی مگر کلیم نہ رکا اور آنن فانن ان کے گھر سے نکل گیا۔ وہ تو گیا تھا اپنی طبیعت کو ہلکا پھلکا کرنے اور وہاں جا کر دل پر منو بوجھ اور پڑ گیا۔ امی اور بڑی باجی شام کو خالہ کے گھر جا کر مجھ کو لینے آئی۔
واپسی پر کلیم کو ہی بوڑھا بھلا کہا کہ تم کو خالہ روکتی رہ گئی اور تم فوراً ہی ان کے گھر سے نکل آئے. کیوں تم نے خالہ سے اتنی بدتمیزی کی؟ ان کا کہنا نہ سنا اور گھر آگے. کیا گھر بھاگا جا رہا تھا؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ ان کی صاحبزادی لبنہ نے کیسی باتیں کہی مجھ سے؟ اسے تو مذاق کیا تھا تم سے. میٹرک کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی لاؤبالی ہیں. تمہاری خالہ تم کو داماد بنانے کا سوچ رہی ہیں اور تم ہو کہ ان کو خفا کر کے آ گئے ہو. باجی نے انکشاف کیا. پگلے لڑکے، اگر انہوں نے تم کو داماد بنا لیا تمہاری تو قسمت کھل جائے گی. خواہ مخواہ ذرا سی بات پر غصہ کر رہے ہو. مجھ کو نہیں کھلوانی اپنی قسمت. ایسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ قسمت کھلے گی یا کہ پھوٹ جائے گی. کلیم کا غصہ دو چند ہو گیا. میرے بھائی کا کہنا صحیح تھا. امی کو میں نے سمجھایا ان کا ہمارا میل نہیں ہے، یہ رشتہ بے جوڑ رہے گا. اول تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ہوا بھی تو کیا لبنہ ہمارے گھر آباد کر سکے گی؟ ہمارے گھر کی غربت میں تو اس کا سانس بھی لینا دشوار ہوگا. یہاں وہ کب رہے گی؟ کلیم کو تو وہ گھر داماد بنا لیں گے. باجی کیسی باتیں کرتی ہو؟ بھیا کیوں ہونے لگے گھر داماد؟ کیا آپ ان کا مزاج جانتی نہیں؟ اور کیوں بنے وہ اس کے گھر داماد جبکہ یہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے؟ ماں باپ کو بڑھاپے میں بیٹا چھوڑ جائے تو ان کی کون سی راہ ہے؟ میں نے باجی کو قائل کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ بڑھ چڑھ کر اپنے بھائی کا رشتہ لبنہ سے جوڑنے کی کوشش سے باز رہیں. امی کہنے لگی، بیٹی دراصل آج کل شریف لڑکوں کا ملنا مشکل ہے. خالہ کلیم کے بارے میں سوچ رہی ہیں. پیسے کی ان کو کمی نہیں ہے، نیک داماد چاہیے بس. وہ تو بیٹی کو اتنا دینے کا سوچ رہی ہیں کہ پھر ان دونوں کو کسی شے کی ضرورت نہ رہے گی. میں امی سے بحث نہ کرنا چاہتی تھی سو خاموش ہو گئی. چند روز گزرے کہ ایک روز ہمارے گھر میں دھماکہ ہو گیا. ہم حیران کہ یہ ابو کو کیا ہو گیا ہے، آخر کیوں اتنے غصے میں ہیں. تبھی انہوں نے کلیم کو بلا کر پوچھا، یہ بتاؤ مجھے کہ تم اتنی غلط جگہ کیوں گئے تھے کہ جہاں شریف لوگ نہیں جاتے؟ والد کی بات سن کر امی اور ہم ساری بہنوں کو سانپ سونگھ گیا. غربت اس پر وہ بازار، تجھ پر خدا کی مار. ابا میں نہیں گیا، میں غلط جگہوں پر نہیں جاتا. والد صاحب کو یقین نہ آیا مگر خاموش ہو گئے. کلیم بھائی نے صحیح نہیں کہا تھا. ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے. لیکن کس بیٹے کو حوصلہ ہوگا کہ باپ کے سامنے ایسی بات کے بارے میں سچ بولے؟ کلیم صحیح بات بتا بھی دیتا تو ابا کب یقین کرنے والے تھے. صحیح بات تو بعد میں پتہ چلی. دراصل کلیم کے ایک استاد کی بڑھی پھوپھی دمے اور سانس کی مریضہ تھی. کسی نے کہا کہ چنے کے برابر افیون کھلانے سے کھانسی اور دمے کی بیماری میں افاقہ ہوگا. بس بطور دوا ان کو کچھ دنوں کھلائی جاتی رہی جس سے غنودگی ہو جاتی تھی اور وہ سو جاتی تھی. لیکن گھر والوں کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ان کو اس نشے کی ایسی لت لگ جائے گی کہ بغیر افیون لیے پھر ان کی جان پر بن جائے گی. استاد صاحب اپنی اس پھوپھی سے بہت پیار کرتے تھے کہ اسی خاتون نے ان کو بچپن میں پالا تھا. اب جب وہ نشے کی طلب میں ماہی بے آب کی طرح تڑپی، ان کی تکلیف استاد سے دیکھی نہ جاتی تھی. یہ چیز بازار میں تو آسانی سے ملتی نہ تھی اور افیون کا نشہ اتنا برا تھا کہ نہ ملنے پر دم گھٹنے لگتا تھا. ایک اس بازار کی عورت سے استاد کی کبھی جان پہچان رہی تھی. اسی ادھیر عمر سے یہ افیون کی گولی منگواتے اور بدلے میں یہ عورت ان سے مینوشی کے واسطے ایک بوتل لے لیتی تھی. چونکہ شراب تو مل ہی جاتی تھی لہٰذا یہ کہ ایک بوتل اس کو عنایت کر کے وہ ایک گولی اپنی پھوپھی کے لیے حاصل کرتے. اب مسئلہ یہ تھا چونکہ تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے لہٰذا خود اس جگہ جانے سے گھبراتے تھے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا عزت کے ساتھ ساتھ نوکری کے جانے کا بھی خطرہ تھا. ان کو بے شمار لوگ بما ان کے شاگردوں کے جانتے تھے لہٰذا انہوں نے سیدھے سادے اپنے شاگرد یعنی میرے بھائی کلیم کو ایک ضرورت مند لڑکا جان کر یہ کام اس کو سونپا اور کہا، اگر تم روز وہاں جا کر جہاں میں تم کو بھیجوں ایک عورت سے ڈبیا میں دوا لا دیا کرو تو میں نہ صرف تمہاری فیس معاف کروا دوں گا بلکہ تم کو پڑھنے میں بھی مدد دوں گا. کلیم بیچارہ غربت کے ہاتھوں مجبور تھا لہٰذا استاد کے اس غلط کام کا بیڑا اٹھا لیا.
وہ نہیں سمجھ سکا کہ منشیات خواہ چنے برابر ہوں، اس کو لانا لے جانا جرم ہے۔ لبنہ کا ایک چچا زاد مہروز ایک بگڑا ہوا امیر زادہ دولت لٹانے اور تماش بینی کو چند اوباش دوستوں کے ہمراہ اسی رسوائے زمانہ جگہ جایا کرتا تھا، جہاں استاد کی خاطر دوا کی ڈبیا لینے کو جس میں افیون کی گولی ہوتی کلیم بھی جایا کرتا تھا۔ لہٰذا مہروز نے کئی بار کلیم کو اس بدنام زمانہ محلے میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے خالہ کو بتایا کہ آپ کا بھانجا غلط راہ پر گیا ہے، کہیں اس کے ساتھ لبنہ کا رشتہ نہ کر دینا۔ مہروز کو رشتے کی بھنک پڑ چکی تھی، وہ خود لبنہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اس نے میرے بھائی کے بارے میں معلومات کی میری خالہ یعنی میری تائی کو دی اور خالہ نے امی کو بتایا۔ امی نے کہا کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا بازار حسن نہیں جا سکتا، یہ ناممکن بات ہے اور وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ بہرحال امی نے بیٹے سے پوچھا بھی تو بھائی نے انکار کیا، جس پر وہ خاموش رہیں۔ خالو خاموش رہ نہ سکے، انہوں نے والد صاحب کی یہ بات گوش گزار کر دی۔ وہ تو پہلے ہی بیمار تھے، ان کی حالت غیر ہو گئی، اب کلیم سے باز پرس لازم تھی، اس سے صاف انکار کیا۔ تب ابا نے خالو کو بلا کر کہا کہ میاں تم کو غلط کسی نے کہا ہے، میرا بیٹا وہاں کبھی نہیں گیا، یہ کسی دشمن نے اڑائی ہے خبر۔ خالو بولے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یقین نہیں آتا تو آنکھوں سے دیکھ لو، ایسے تو تم مانو گے نہیں۔ وہ ابا کو اپنی کار میں اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بیٹے کو اس عورت کے ساتھ گھر سے نکلتے دیکھا جو اپنی نام نہاد بیٹیوں کا حسن بیچتی تھی۔ والد سے برداشت نہ ہو سکا اور کلیم کو وہیں دھر لیا۔ اس وقت کلیم کے پاس صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ کار میں بٹھا کر کلیم کو گھر تو لے آئے، آتے ہی اس پر جوتوں کی بارش کر دی۔ وہ بیٹے کی کوئی بات سننا ہی نہ چاہتے تھے، آنکھوں دیکھی کافی تھی۔ ابا چلا نہ سکتے تھے، پھر چلا رہے تھے۔ امی روتے ہوئے کہہ رہی تھی پیٹ بھر روٹی شکم میں روٹی نہیں، اوپر سے صاحبزادے کی یہ لچھن۔ امی ابا نے بھیا سے ترک کلام کیا اور ہر تعلق بھی ختم کر لیا۔ ان کے اس رویے سے کلیم کا دم گھٹنے لگا۔ جو ہی وہ گھر میں قدم رکھتا، اس کو دیکھ کر سبھی کی صورتوں پر ماتم سی سوگواری پھیل جاتی۔ اس نے ساری بات اپنے استاد کو بتا دی۔ استاد بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذرا سی خطا کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ ابا جان کے پاس آئے، معافی طلب کی اور اصل وجہ افیون منگوانے کی بیان کی۔ انہوں نے کہا آپ کا لڑکا بے قصور ہے، مجرم میں ہوں، جو چاہے مجھ کو سزا دیں۔ والد نے کلیم سے بات چیت تو شروع کر دی، مگر وہ بہت رنجیدہ رہنے لگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کلیم کے خالو اور خالہ اس کو اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے تو میں اس کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروا دوں گا۔ والد بیٹے کا صحرا دیکھنا چاہتے تھے۔ پروفیسر صاحب نے ان کو باور کروا دیا کہ ان کے جاننے والے خوشحال مگر نیک لوگ ہیں اور ان کو جہیز کا بھی لالچ نہیں ہے۔ والدین کی باتوں میں آ گئے، لڑکی دیکھنے ان کے ساتھ چلے گئے۔ لڑکی خوبصورت تھی، گھرانہ بھی خوشحال تھا۔ والدین نے کلیم کے لیے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ امتحان ختم ہو گئے تو کلیم بھائی کی شادی اس لڑکی مہاجبین سے ہو گئی۔ کچھ دن اچھے گزرے، بعد میں لڑکی نے بھائی سے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ میرے والدین کی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ استاد صاحب نے کہا کہ شادی کے بعد تم میرے میکے چل کر رہو، لہٰذا ہم اپنے والدین کے پاس چل کر رہتے ہیں۔ بھیا نے گھر داماد بننے سے انکار کر دیا تو ان کی بیگم روٹ کر میکے چلی گئی۔ لاکھ منانے پر بھی نہ مانی، انہوں نے وہاں ہی بیٹی کو جنم دیا۔ جب بیٹی کے پیدائش کی خبر ملی، کلیم بھائی رہ نہ سکے اور بیوی کے میکے چلے گئے اور اس کے بعد وہ لوٹ کر واپس گھر نہ آئے۔ خدا جانے ان لوگوں نے ان پر کیسا جادو کیا کہ انہی کے ہو کر رہ گئے، اپنے ماں باپ اور 3 بن بیاہی بہنوں کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ امی مجھ سے کہتی ان سے تیری خالہ کا رشتہ کیا برا تھا، وہ لوگ بھی تو کلیم کو گھر داماد بنا کر رکھنا چاہتے تھے، تبھی میں ان کو چھوڑ کر ادھر کو بھاگی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بھی میرے لڑکے کو مجھ سے چھین لیں گے، پتا ہوتا تو اپنی بہن سے ہی ناتا جوڑ لیتی، مگر اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ابا نے استاد صاحب سے جا کر فریاد کی، وہ لا تعلق بن گئے، کہنے لگے میں نے تو کلیم اور آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی سوچا تھا، اگر آپ کا بیٹا سسرال جا کر ان کا ہو گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو آپ کے اپنے بیٹے کا ہے۔
قصہ مختصر انت یہ ہوا کہ ہم نے خالہ کا دامن چھوڑ کر اپنے بھائی کو کھو دیا۔ قبل از وقت لبنہ کو برا جانا، حالانکہ اس وقت وہ صرف 14-15 کی کم سن لڑکی تھی۔ بعد میں جب بات شعور ہو گئی تو بہت اچھی، باادب اور پیار کرنے والی لڑکی ثابت ہوئی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تمہارے بھائی کو میں دل سے پسند کرتی تھی، انہی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے مجھ کو نہیں سمجھا، اور جب کلیم کی شادی اور جگہ ہو گئی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے تب شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا، سب رشتے ٹھکرا کر صرف پڑھائی کی طرف دھیان دیا، خود کو پڑھائی میں گم کر لیا۔ عہد کیا کہ پسند کا جیون ساتھی نہ ملا تو ڈاکٹر بن کر زندگی کو کامرانی سے ہمکنار کروں گی۔ خوب محنت کی اور ڈاکٹر بن گئی۔ لبنہ آج بھی ہم سے پیار سے ملتی ہے، شاید اس کو اس کا آئیڈیل نہیں ملا، اب تک بھی اس نے شادی نہیں کی، لیکن وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، اپنے پیشے میں ماہر سمجھی جاتی ہے، خوب کمایا ہے زندگی میں، کسی شے کی کمی نہیں، اگر کوئی کمی ہے تو بس یہی کہ اس نے شادی نہیں کی اور گھر نہیں بسایا۔ جب کسی جوڑے کو اپنے بچوں کے ہمراہ ہنستے مسکراتی دیکھتی ہے تو اداس ہو جاتی ہے، تب اپنے دکھ پر مرہم رکھنے کو پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہتی ہے، کیا ہوا کہ میرا گھر بچوں سے خالی ہے، وارڈ کے سارے بچے بھی تو میرے بچے ہیں۔ بے شک وہ ایک بہت اچھی بات کہہ کر اپنی محرومی کی زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر میں سوچتی ہوں عورت چاہے جتنی کامیابی کی منزلوں کو طے کر لے، وہ رہتی تو عورت ہی ہے۔ گھر کے باہر شوہر اور بچوں کے بغیر عورت کی زندگی ادھوری ہی رہتی ہے، جس کا افسوس وقت گزرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے۔